بچوں پیج نمبر 3 پیرا 2۔ طارق ابا جان نے ان آیات کی وضاحت کرتے ہوئے اسے بتایا کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے چند سوالات رکھے ہیں اور ہمیں غور و فکر کی دعوت دی ہے۔ ہمیں بتایا ہے کہ یہ لہلہاتی کھیتیاں، سرسبز و شاداب باغ، رنگ برنگ کے پھول اور پھل سب اللہ تعالیٰ کی کاریگری کا نتیجہ ہے۔ کاریگری مطلب اللہ تعالیٰ کی مہربانی یا اللہ تعالیٰ کی عنایت کا نتیجہ ہے۔ آسمان و زمین کے درمیان جو کچھ ہے اس کی کرشمہ سازی ہے۔ کرشمہ سازی ونڈرفل تھنگ، عجوبہ یا ان کی کاریگری ہے، اور یہ سب چیزیں انسان کو اس حقیقت کی طرف متوجہ کرتی ہیں کہ جس رزق پر تم پل رہے ہو، یعنی کہ جس پر آپ کی پرورش ہو رہی ہے، جسے کھا پی کر آپ بڑے ہو رہے ہیں، یہ اللہ ہی تمہارے لیے پیدا کرتا ہے۔ تمہارے بس سے باہر ہے کہ جو بیج تم ڈالتے ہو اس کو اگا سکو اور اس کا پھل پا سکو۔ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ زمین میں کوئی بھی کسی بھی چیز کا بیج ڈال دیتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے کہ وہ اس کو چھوٹا سا پودا نکلتا ہے، پھر اس پہ درخت بنتا ہے اور پھر اس پہ پھل لگتا ہے۔ یہ سب کچھ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے۔ کرشمہ مطلب انعام ہے۔ پھر اس نے تمہاری بھوک مٹانے اور پیاس بجھانے کا انتظام بھی کیا ہے۔ یہ پانی جو انسان کی زندگی کے لیے غذا سے بھی زیادہ ضروری ہے، اس نے فراہم کیا ہے۔ اس طرح تم سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں وجود بھی بخشا ہے اور تمہاری پرورش کا بھی انتظام کیا اور اس میں کوئی کمی نہیں رکھی۔ پرورش، بود و باش، پیدائش کا انتظام کیا اور اس میں کوئی کمی نہیں رکھی۔ لہٰذا تم اگر جی رہے ہو تو یہ سراسر اس کی مہربانی ہے، مہربانی اور رحمت کا نتیجہ ہے۔ لہٰذا تمہارے لیے یہ درست نہیں کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی بجا لاؤ۔ طارق اگرچہ پہلے بھی ان باتوں کو مانتا تھا، مگر آج صبح کی سیر اور پھر آیات کی وضاحت نے طارق کے دل و دماغ کو یقین اور اطمینان سے بھر دیا۔ اس نے بہت اچھی طرح سمجھ لیا کہ کائنات کا رب صرف اور صرف اللہ ہے۔ طارق ابا جان نے اس کو مزید بتایا کہ ان آیات میں عقیدہ توحید بیان کیا گیا ہے۔ طارق ابا جان نے کہا، اس کا سادہ سا مطلب یہ ہے کہ اس بات پر یقین رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہیں اور تمام کائنات کا پیدا کرنے والا اور مالک و فرما روا بادشاہ مالک وہ اکیلا ہے، کسی کام میں کوئی اس کا شریک نہیں، نہ کوئی اس جیسا ہے۔ یہ عقیدہ توحید اسلام کی بنیاد ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں ہے کہ بارشیں جو ہیں وہ کوئی اور کرتا ہے، رزق کوئی اور اگاتا ہے، پرندوں کو کوئی اور بخشتا ہے، انسانوں کو کوئی اور پالتا ہے۔ ایک ہی واحد ذات ہے اللہ تعالیٰ کی۔ طارق ابا جان، میری بات سمجھ میں آ گئی ہے۔ ہم نے کل ہی سورہ واقعہ کی آیت سے یہ بات سمجھی تھی کہ کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے اور اس کا کائنات کا سارا نظام بھی خود ہی چلاتا ہے۔ ابا جان، شاباش بیٹے۔ اب دیکھو، تم پچھلی جماعتوں میں سورہ اخلاص پڑھ چکے ہیں۔ سورہ اخلاص کون سی ہے؟ قل هو اللہ احد۔ اس کا مضمون بھی ذہن میں تازہ کر لو۔ اس صورت میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ سب سے بے نیاز ہے، ہم اس کے اور سب اس کے محتاج ہیں، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ قرآن مجید میں اور بہت سے مقامات پر اللہ تعالیٰ کی توحید کا ذکر کیا گیا ہے، مگر سورہ اخلاص کی پیج نمبر 4 اپنی شان ہے۔ اس میں عقیدہ توحید کا ہر پہلو بڑی خوبصورتی کے ساتھ واضح کیا گیا ہے۔ یہ جان لینے کے بعد اب تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جب آدمی عقیدہ توحید پر ایمان لا کر اسلام میں داخل ہونا چاہے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ طارق ابا جان، کیا کرنا چاہیے؟ ابا جان، جب کوئی شخص دین اسلام میں داخل ہونا چاہے تو اسے سب سے پہلے اس بات کا اقرار کرنا پڑتا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ طارق، معبود کا کیا مطلب ہے؟ ابا جان، معبود کے معنی ہیں وہ ہستی جس کی عبادت کی جائے، جو عبادت کے مستحق ہو، جو عبادت کے لائق ہو، چونکہ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے، خالق پیدا کرنے والا۔ زندگی اور موت اسی کے ہاتھ میں ہے، وہ ہر چیز کا مالک ہے، ہماری تمام ضرورتیں وہی پوری کرتا ہے، اور وہ اکیلا اس کائنات کا مالک اور فرما روا ہے۔ فرما روا ہم پڑھ رہے ہیں، فرما روا کا مطلب بادشاہ، مالک۔ اسی لیے ہمیں عبادت بھی صرف اسی کی کرنی چاہیے، کوئی اور ہستی اس لائق نہیں کہ اس کی بندگی کی جائے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے عقیدہ توحید کی دعوت دی تھی۔ آپ نے لوگوں کو سمجھایا کہ بندگی صرف اللہ کا حق ہے۔ بندگی یعنی کہ عبادت کرنا، جھکنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، مشکل کشا مانگنا صرف اللہ کا حق ہے۔ یہ بہت بے حقیقت چیزیں ہیں، ان کی پوجا کرنا بالکل غلط ہے۔ یہ بت بے حقیقت چیزیں ہیں، یہ بت بے حقیقت چیزیں ہیں، ان کی پوجا کرنا بالکل غلط ہے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو اس وقت خانہ کعبہ میں بت پڑے تھے، اور یہ لوگ جو کفار مکہ تھے وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، لہٰذا یہ بت بے حقیقت چیزیں ہیں، ان کی پوجا کرنا بالکل غلط ہے۔ اللہ کے سوا تمہاری حفاظت کرنے والا اور حاجت روا کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے سوا آپ کی کوئی حفاظت نہیں کر سکتا، آپ ہر وقت اللہ کی حفاظت میں ہیں، اور آپ کی کوئی حاجت روائی، آپ کی کوئی مشکل نہیں پوری کر سکتا۔ قرآن مجید نے اسی بات کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ سورۃ بقرہ جو قرآن پاک کی دوسری سورہ ہے، اس کی 163ویں آیت ہے۔ اس کا ترجمہ ہے تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، یعنی کہ معبود بنانے والا، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، تمہارا بنانے والا ایک ہی معبود ہے، یعنی کہ خدا ہے، اللہ ہے۔ اس رحمان اور رحیم کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں۔ اس رحمان، رحم کرنے والا، رحیم جو مہربان ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ کے سوا ہمیں کسی کی عبادت، کسی کی تعریف یا کسی کی بھی پرستش نہیں کرنی چاہیے۔